بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الفند الزماني في حرب البسوس: صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان يذلناهم كما دانوا إلى آخره. قال الفند الزمانی فی حرب البسوس، فند الزمانی نے حرب بسوس کی جنگ کے سلسلے میں کہا. فند الزمانی شاعر کا نام سہل ابن شیبان زمانی ہے. یہ ہجری سے قبل 70 سال قبل یعنی 555 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا. یہ جاہلی شاعر ہے. یہ بنو بکر کا سردار تھا، اور یہ جو اشعار اس نے کہے ہیں، ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ عرب میں بسوس ایک عورت کا نام ہے. عورت کا نام تھا جو جساس ابن مرہ شیبانی کی خالہ تھی، اور اس عورت کی سراب نامی ایک اونٹنی تھی جو کلیب ابن وائل کی چراگاہ میں چلی گئی، اور اس نے اس پرندے کے انڈے پھوڑ دیے جس پرندے کو کلیب نے اپنی چراگاہ میں پناہ دی تھی. کلیب نے طیش میں آ کر اس اونٹنی کے تھن پر تیر مار دیا. اب انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جساس نے کلیب پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر ڈالا. اس طرح بنو بکر اور بنو تغلب جو دونوں کے دونوں وائل کی اولاد تھے، دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی، اور یہ 40 سال تک جاری رہی. چونکہ بسوس کی اونٹنی کے وجہ سے یہ جنگ چھڑی تھی، اس لیے اس جنگ کو حرب البسوس کہتے ہیں. بسوس کا نام عرب میں نحوست کے لیے ضرب المثل بن گیا. اسی تعلق سے فند الزمانی شاعر نے یہ اشعار کہے ہیں. کہتا ہے: صفحنا عن بنی زہل وقلنا القوم اخوان. صفح یصفح صفحا، فتح سے، اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ پھیرنا. اور صفح عن ذنبی، کسی کے گناہ کو درگزر کر دینا. عن بنی زہل یعنی بنی زہل سے ہم نے اعراض کیا، یعنی ان کے گناہوں کو درگزر کر دیا. وقلنا القوم اخوان، اخوان یہ جمع ہے اخن کی، اور ہم نے کہا یعنی ہم نے اپنے دل میں کہا، قلنا فی انفسنا القوم اخوان، کہ ہم سب قوم، پوری قوم بھائی بھائی ہے. فند الزمانی نے کہا ہم نے بنو زہل سے یہ کہتے ہوئے درگزر کر دیا کہ یہ سب لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں. عسى الایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا. عسى یہ امید کے لیے، امید یہ ہے یا امید کرتے ہوئے ہم نے انہیں درگزر کر دیا کہ زمانہ قوم کو ان کی سابقہ حالت پر لوٹا دے گا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان. صرح یصرح تصریح، اس کا معنی ہوتا ہے واضح ہو جانا، خالص ہو جانا. اور لما جو ہے یہ حرف وجوب لوجوب ہے. لما صرح الشر، شر برائی، لیکن مراد اس سے جنگ بھی ہوتی ہے. جب برائی بالکل کھلم کھلا ہو گئی، اس واضح ہو گئی اور کھل کر سامنے آ گئی، وَأَمْسَى وَهُوَ عُرْيَانُ، اب وہ ہمارے سامنے آ گئی،
اس حال میں کہ وہ ننگی تھی، برہنہ تھی، یعنی کھل کر سامنے آ گئی. اب یہاں پر عریان جنگ کو ایک بے کپڑا آدمی سے تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ دینے کے بعد اس کے لازم کو یعنی عریان کو یہاں پر استعارہ کر لیا گیا. تو وہ عریان میں جو ہے وہ استعارہ بلکہ تشبیہ ہے، استعارہ نہیں تشبیہ. وہ عریان کیونکہ ہوا یہاں پر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہیں، طرفین موجود ہیں، وجہ شبہ اور ادات تشبیہ حذف کر دی گئی ہے، تو یہ تشبیہ بلیغ ہوگی. فلما صرح الشر وامسى وهو عریان، جب برائی ظاہر ہو گئی، کھلم کھلا ہو گئی اور کھل کر سامنے آ گئی، تو کیا ہوا؟ اگلے اس کا جواب ہے، بلکہ ابھی جواب نہیں، جواب اور آگے ہے. ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. ولم يبق سوى العدوان، اس کا بھی یاد اسی پر ہے کہ جب برائی کھل کر سامنے آ گئی اور عدوان اور ظلم و زیادتی کے سوا کچھ باقی نہ رہا، دناهم كما دانوا، یہ اس کا جواب ہے. تو ہم نے ان کو ویسا ہی ساتھ کیا جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. دناهم كما دانوا، مخالفین نے جو کچھ کیا اس کے بدلے میں ہم نے اسی جیسا کیا. ولم يبق سوى العدوان، ظلم و زیادتی کے سوا کچھ باقی نہ رہا تو ہم نے انہیں انہی کے کیے کا بدلہ دیا. دناهم كما دانوا، ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا. مشینا مشیۃ اللیث غدا واللیث غضبان، یہ بھی اسی جواب پر دناهم كما دانوا پر معطوف ہے. مشینا مشیۃ اللیث، مشا یمشی مشیۃ چلنا، قدموں پر چلنا، مشیۃ اللیث شیر کی چال، غدا واللیث غضبان، واللیث غضبان اس حال میں کہ شیر غضبان ہو، غصے میں ہو. ترجمہ ہوگا ہم ان پر حملے کے لیے غضبناک شیر کے صبح کے وقت چلنے کی طرح چلے. غدا اس حال میں کہ وہ صبح میں چل رہا ہو، واللیث غضبان اور اس حال میں کہ شیر غصے میں ہو. تو شیر جب صبح میں بھوکا اٹھے اور غصے کی حالت میں جب چلے تو اس کی چال میں اکڑ ہوتی ہے. ہم بھی بتانے کا مقصد یہ کہ ہم بھی شیر کی چال، بھوکے شیر کی چال، غصے میں آئے ہوئے شیر کی چال ہم چلے اور ان کی طرف بہادری کے ساتھ ان کی طرف بڑھے اور ہم نے قدم بڑھائے. مشینا مشیا دونوں کے درمیان جناسی اشتقاق ہے. مشیۃ اللیث میں یہاں پر مفعول مطلق تشبیہ کے لیے ہے، اور اللیث میں رد العصی علی الصدر ہے. بضرب فيه توہین وتخضیع واقران، بضرب اے مشینا بضرب، یہ تو بضرب جو ہے مشینا سے متعلق ہے. ہم ان کی طرف شیر کی چال چلے ایسی پٹائی کے ساتھ جس میں ان کو کمزور کرنا بھی ہو، وہنا یوہن توہین کمزور کرنا، تخضیع جھکانا، اور اقران اس کا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا. ہم ایسی شمشیر زنی کے ساتھ چلے، ایسی تلواروں کی پٹائی کے ساتھ چلے جس میں ان کو کمزور کرنا ہو، ان کو جھکانا ہو اور ان کو ذلیل کرنا ہو. وطعن کفم الزق غزا والزق ملآن، وطعن یہ اس کا عطف ہے ضرب پر، اور ہم چلے شمشیر زنی کے ساتھ اور نیزہ زنی کے ساتھ. تعانہ یہ تعانو کا معنی ہوتا ہے نیزہ زنی کرنا، یہ نصرہ سے بھی آتا ہے اور فتحہ سے بھی آتا ہے. اور ایسی نیزہ زنی کے ساتھ، نیزہ زنی کے ساتھ چلے، نیزہ زنی کے ارادے سے چلے. کفم الزق غزا والزق ملآن، جو نیزہ زنی کفم الزق مشکیزے کے منہ کی طرح ہو، یعنی ایسے نیزہ زنی کے ساتھ ہم چلے جو نیزہ زنی ان کے جسموں میں ایسے منہ بنائے، ایسے
زخم بنائے جو زخم اتنے وسیع اور کشادہ ہوں جیسے کہ مشکیزے کا منہ. غزہ اور وہ بہ رہا ہو مشکیزے کا منہ سے پانی بہ رہا ہو. والزق بلعان اور اس حال میں کہ مشکیزہ بھرا ہوا ہو. جب مشکیزہ بھرا ہوا ہوگا اور اس کا کشادہ منہ ہوگا تو کتنی تیز پانی گرے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایسی نیزہ زنی کے ساتھ ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا جو نیزہ زنی ایسے وسیع اور کشادہ زخم لگائے جس سے خون ایسے بہے جیسے کہ بھرے ہوئے مٹکے اور مشکیزے سے پانی بہتا ہے. تو یہاں پر نیزہ زنی کے سے جو زخم لگیں گے ان زخموں کو فم زق سے تشبیہ دی ہے. اور اس کے بعد مشبہ بھی کے مناسبات غزہ والزق و ملعان ذکر کر دیا ہے. تو اس میں تشبیہ ترشیح ہے اور زق میں رد العز علی الصدر بھی ہے. وبعض الحلم عند الجہل للذلۃ اذعان. بعض الحلم، حلم کا معنی ہوتا ہے بردباری اور کسی کے ساتھ برائی سے پیش نہ آنا. عند الجہل ناآشنائی اور جہالت کے وقت. للذلۃ اذعان، ذلت و رسوائی کے لیے، اذعان یقین. اور بسا اوقات جہالت کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرنا ذلت کے لیے جھکنا ہے یا ذلت کا یقین کر لینا ہے. یعنی آپ انسانیت کا مظاہرہ کرتے رہیں اور تمہارے سامنے والا وہ جاہل و نادان ہو جو آپ کی انسانیت کو نہ سمجھتا ہو، تو ایسے وقت میں انسانیت کا مظاہرہ کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ اپنی ذلت و رسوائی کا یقین دلانا ہے. یہ شعر پورا کا پورا مثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اگر پورا شعر یعنی دونوں مصرے مل کر مثل کے طور پر استعمال ہو تو اس کو کلام جامع کہتے ہیں. تو اس لیے یہ شعر کے اندر کلام جامع جو کہ بلاغت کی ایک صنعت ہے وہ موجود ہے. وفی الشر نجات حین لا ینجیک احسان. وفی الشر نجات، اور برائی میں نجات ہے، رستگاری ہے. حین لا ینجیک احسان، انجا ینجی انجا باب فعل سے نجات دینا. حین لا ینجیک احسان، جب بھلائی کرنا آپ کو نجات نہ دے. یعنی جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا آپ کی عزت و آبرو کو محفوظ نہ رکھ سکے، جن لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا آپ کو نجات عار اور ننگ سے نجات نہ دے سکے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ برائی کرنے میں نجات ہے. یعنی ان لوگوں کے ظلم و ستم اور ان لوگوں کی بدتمیزیوں کا بدلہ انہی کی زبان میں دیا جائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو کہہ رہا ہے فی الشر نجات حین لا ینجیک احسان. تو یہ شعر بھی پورا استعمال ہوتا ہے مثل کے طور پر، تو اس کو بھی کلام جامع کہیں گے. اس کے برخلاف اس سے پہلے جو شعر تھا دناہم کما دانو، وہاں پر ولم یبق سوى العدوان دناہم کما دانو، وہاں پر جو مصرع ثانی ہے دناہم کما دانو وہ بطور مثل استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک مصرع بطور مثل استعمال ہوتا ہے، اور اگر ایک مصرع بطور مثل استعمال ہو تو اس کو بلاغت کی زبان میں ارسال المثل کہتے ہیں، کلام جامع نہیں کہیں گے. تو اس شعر کے اندر ارسال المثل ہے اور ان دونوں شعروں میں وہ کلام جامع کی صنعت موجود ہے. قال ابو الغول الطوحوی، ابو الغول طوحوی نے کہا، شاعر کا نام ابو الغول طوحوی ہے. طوحوی یہ طوحیہ بروزن سمیہ ایک عورت کا نام ہے، اسی کی طرف یہ شاعر منسوب ہیں اور ان کی اسی عورت کی طرف منسوب ہو کر طوحوی کہلاتے ہیں. یہ دور بنو امیہ کے اسلامی شاعر ہیں. انہوں نے یہ اشعار کہے. آنے والے اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر ابو الغول طوحوی کی ایک چراگاہ تھی.
بنو بکر بن وائل اور بنو یربوع نے اس چراگاہ پر قبضہ کرنا چاہا تو بنو مازن نے اس کا دفاع کیا. تو شاعر نے بنو مازن کی تعریف کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اشعار لکھے. فدت نفسی وما ملکت یمینی فوارث صدقت فیہم ظنونی. فدا یفدی قربان کرنا، فدت نفسی میری جان قربان ہو، وما ملکت یہ نفس پر معطوف ہے، اور وہ تمام چیزیں قربان ہو ما ملکت یمینی جس کا مالک میرا داہنا ہاتھ ہے. اب یمین بولا جاتا ہے لیکن مطلقاً ہاتھ مراد ہوتا ہے. تو میری جان اور میرے تمام مال اموال جائیداد قربان ہو جائیں. کس پر؟ مفعول ہے اس کا فوارثہ، فارس کی جمع، ان گھڑ سواروں پر صدقت فیہم ظنونی جن کے اندر میرے خیالات اور میرے ظن یقین میں بدل گئے، سچ ہو گئے. تو یہاں پر صدقت بے معنی صداقت. فوارث لا یملون المنایا اذا دارت رحل حرب الزبونی. فوارث فارس کی جمع، گھڑ سوار. ملا یملو باب سمیا سے اس کا معنی ہوتا ہے اکتا جانا. المنایا منیتن کی جمع موت. معنی ہوگا یہ فوارث اس سے پہلے فوارث سے بدل ہے. فوارث لا یملون المنایا، وہ ایسے گھڑ سوار ہیں، ان گھڑ سواروں پر میری جان اور مال قربان جو موتوں سے اکتاتے نہیں ہیں، یعنی خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں. کب؟ اذا دارت رحل حرب الزبونی. حرب کا معنی جنگ، الزبون کا معنی شدید. الحرب الزبون شدید جنگ، گھماسان کی جنگ. رحا چکی کے معنی میں ہوتا ہے. دارت یدورو گھومنا، گردش کرنا. دارت رحل حرب الزبونی جب شدید جنگ کی چکی چلے. شدید جنگ کی چکی چلے یہاں پر تشبیہ ہے. کس طور سے؟ کہ جس طریقے سے چکی چلتی ہے نا تیزی سے، تو اس کے اندر جو بھی آتے ہیں نا گیہوں وغیرہ وہ سب پستے چلے جاتے ہیں، ان کو چھوڑتی نہیں ہے. ویسے ہی جب شدید جنگ چلے، جنگ جاری ہو جائے، تو ایسی گھماسان کی جنگ میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، وہ پستے چلے جاتے ہیں اور کٹتے مرتے چلے جاتے ہیں. تو اس معنی کر جنگ کو تشبیہ دی ہے چکی کی کیفیت سے. جنگ کی کیفیت کو تشبیہ دی ہے چکی کی کیفیت سے، اور تشبیہ دے دی ہے تو یہاں پر تشبیہ مرکب ہے. اذا دارت رحل حرب، اور یہاں پر یہ دیکھیں رحل حرب کہا ہے، تو یہاں پر چکی سے تشبیہ دی جنگ کو، اور جنگ کو تشبیہ دی چکی سے، اور یہاں رہا جو چکی ہے اسی مشبہ بہی ہے، وہ مشبہ بہی کی اضافت مشبہ کی جانب کر دی. تو یہ بھی تشبیہ بلیغ کی ایک قسم ہے. اور اگر پوری کیفیت کو تشبیہ دے تو تشبیہ مرکب ہوگی. فوارث لا یملون المنایا اذا دارت رحل حرب الزبونی، وہ میرے جان و مال قربان ان شہ سواروں پر جو موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت سے ڈرتے نہیں ہیں، جب شدید اور سخت جنگ کی چکی گھومے اور چلے. ولا یجزون من حسن بسیء ولا یجزون من غلظ بلین. جیسا یجزی بدلہ دینا، من حسن بسیء حسن کا بدلہ برائی سے، من حسن بسیء ولا یجزون من غلظ بلین. ایسے نوجوانوں پر، ایسے گھڑ سواروں پر میری جان قربان کہ جو اچھائی کا بدلہ نہ تو برائی سے دیتے ہیں اور نہ سختی کا بدلہ نرمی سے دیتے ہیں. یعنی اچھائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اچھائی سے پیش آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ برا نہیں کرتے. اور اگر کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے
تو پھر اس کے ساتھ نرمی بھی نہیں برتتے ہیں، یعنی ان کے اندر دونوں اوصاف موجود ہیں، اپنوں کے لیے وہ نرم بھی ہے اور غیروں پر وہ سخت بھی ہیں۔ تو اس شعر کے اندر لا یجزون میں دیکھا جائے تو یہ دونوں کے درمیان جناح سے اشتقاق بھی ہے اور دونوں کے درمیان رد العز علی الصدر بھی ہے۔ ایسی حسن اور سی یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایسے ہی غلظ اور لین یہ بھی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ تو حسن اور سی کے درمیان صنعت طباق ہے، طباقی ایجاب، اور غلظ اور لین کے درمیان طباقی ایجاب ہے۔ تو دو طباق یہاں پر جمع ہو گئے، دو مقابلے جمع ہو گئے، تو اس کو صنعت مقابلہ کہیں گے۔ وَلَا تَبْلَى بَسَالَتُهُمْ وَإِنْهُمْ صَلُوا بِالْحَرْبِ حِينًا بَعْدَ حِينٍ۔ ولا تبلا، بلے یا یبلا باب سمع سے اس کا معنی ہوتا ہے پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا۔ بسالتن کا معنی ہوتا ہے شجاعت و بہادری۔ وَإِنْهُمْ صَلُوا، وَإِنْهُمْ صَلُوا، صلا یصلی صلین، کسی چیز کو آگ میں ڈالنا۔ وَإِنْهُمْ صَلُوا بِالْحَرْبِ حِينًا بَعْدَ حِينٍ، حِينًا بَعْدَ حِينٍ تھوڑے تھوڑے دن کے بعد، وقتاً فوقتاً، یومن فیومن، جیسے قرآن میں فرمایا گیا لا یصلاح الا الاشقى، تو لا یصلاح وہ صلح یصلاح سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں پڑنا اور آگ میں ڈالنا۔ تو معنی ہوگا ولا تبلا بسالتهم، اور ان کی بہادری میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی بہادری پرانی نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنْهُمْ صَلُوا بِالْحَرْبِ، اگرچہ وہ جنگ میں وارد ہوتے رہیں، جنگ میں پہنچتے رہیں، ڈالے جنگ میں پڑھتے رہیں، حینم بعد حین، وقتاً فوقتاً، یعنی وقتاً فوقتاً وہ جنگ میں جاتے بھی رہتے ہیں، پھر بھی ان کی بہادری کمزور نہیں پڑتی ہے، بوسیدہ نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ تو لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کام میں لگاتار جاتے رہتے ہیں، کوئی کام لگاتار کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس میں دلچسپی ان کی کم ہو جاتی ہے تھوڑی، اور اس میں رغبت اور شوق تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کی بہادری کو بیان کر رہے ہیں اور کہا کہ اس کی بہادری کبھی بوسیدہ نہیں ہوتی ہے، کمزور نہیں پڑتی ہے۔ ہم منعو حم الوقف بضرب یؤلف بین اشتات المنون، ہم منعو، یہاں پر بنی مازن کی تعریف کر رہا ہے شاعر، کہہ رہا ہے کہ ہم منعو، منع یمنعو، حفاظت کرنا اور روک دینا، بری چیز کو روک دینا، اور کسی جس سے روکی جائے اس کی حفاظت ہوگی وہ تو۔ ہم منعو حم الوقبہ، انہوں نے وقبہ چراگاہ کو محفوظ کر دیا، انہوں نے وقبہ چراگاہ کی حفاظت کی، بضرب، ایسی شمشیر زنی کے ذریعے، یؤلف بین اشتات المنون، جو مختلف موتوں کو یکجا کر دیتی ہے۔ یعنی انہوں نے ایسی شمشیر زنی کی، اور ایسی شمشیر زنی کے ذریعے، ایسی تلوار بازی کے ذریعے انہوں نے وقبہ چراگاہ کی حفاظت کی، کہ جو شمشیر زنی مختلف موتوں کو یکجا کر دیتی ہے۔ اشتات یہ شتیت کی جمع ہے، مختلف کے معنی میں، الف یؤلف تعلیف جمع کر دینا، مختلف موتوں کو یکجا کر دیتی ہے، یعنی جن لوگوں کو موتیں مختلف جگہوں پر آتی، لیکن یہ لوگ ایسا حملہ کرتے ہیں، ایسی ضرب کاری کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پہ مر جاتے ہیں۔ یا مراد ہے مختلف اسباب، موت کے مختلف اسباب، یعنی مختلف اسباب سے لوگ مریں، لیکن جب یہاں پر حاضر ہو جائیں تو صرف اور صرف ایک سبب، اور ان کی قتل و غارت غری وہی صرف ایک سبب بن جاتا ہے۔ یعنی شمشیر زنی مختلف اسباب موت کو یکجا کر دیتے ہیں، یعنی صرف اور صرف قتل ان کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے وقبہ چراگاہ کی حفاظت ایسی شمشیر زنی کے ذریعے کی، جو موتوں کے مختلف اسباب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ وَنَكَّبَ عَنْهُمْ دِرْءَ الْعَادِ وَدَاوَوْا بِالْجُنُونِ مِنَ الْجُنُونِ، تو نکبہ کی ضمیر کا مرجع وہی ضرب، شمشیر زنی،
فنکب عنہم درع الاعادی، تو اس شمشیر زنی نے، نکب جو نکب تنکیب کا معنی ہوتا ہے پہلو پھیرنا، الگ ہٹنا، دور ہو جانا. فنکب عنہم درع الاعادی، درع ان کا معنی ہوتا ہے حملہ، اعادی عدوون کی جمع ہے، یہ اعدا کی جمع، عدوون کی جمع اعدا، اعدا سے اعادی. فنکب عنہم درع الاعادی، تو اس شمشیر زنی نے ان لوگوں سے دشمنوں کے حملوں کو دور کر دیا. وَدَعَوْا بِالْجُنُونِ مِنَ الْجُنُونِ، دعو، دعوی یداوی مداوات، اس کا معنی ہوتا ہے علاج کرنا، اور انہوں نے جنون پاگل پن کا علاج جنون سے کیا، جنون کا علاج جنون سے کیا. تو جنون کا معنی دماغی خلل، دیوانگی، بے وقوفی، اور ساتھ ہی ساتھ جوش اور لگن بھی معنی ہوتا ہے. تو معنی ہوگا کہ ان کے جنون کا علاج انہوں نے جنون سے کیا، یعنی جو اپنے جوش و لگن کے ساتھ کیا، لگن سے کیا. تو ان کی بے وقوفی کا علاج انہوں نے اپنے جوش سے کیا ہے. وَلَا يَرْعُونَ أَكْنَافَ الْهُوَيْنَ اِذَا حَلُّوا وَلَا أَرْضَ الْهُدُونِ. رعا یرعا اس کا معنی ہوتا ہے جانور کو چرانا. اکناف الہوینا، اکناف کنفن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف، کنارہ. الہوینا، الہوینا الارض الہوینا، الارض الہوین معنی ہوتا ہے اس کا نشیبی زمین، نچلی زمین. اذا حلو، حل یحل اترنا، حل بالمکان کسی جگہ میں اترنا. والارض الہدون، الہدون مسالمت، سلامتی والی زمین، ارض الہدون سلامتی والی زمین جس میں جنگ نہ ہو. کہتا ہے شاید جب وہ پڑاؤ کرتے ہیں اور جب ولا یرعون اکناف الہوینا، وہ اپنے جانوروں کو نشیبی زمین کے اطراف میں چرنے کے لیے نہیں چھوڑتے، نہیں چراتے ہیں وہ. اذا حلو، جب وہ پڑاؤ کرتے ہیں، ولا ارض الحدودی، اور نہ ہی سرزمین مسالمت میں، یعنی ایسی زمین میں بھی اپنے جانوروں کو نہیں چراتے ہیں کہ جہاں پر امن و شانتی اور صلح اور سلامتی ہو، بلکہ وہ جنگ کے خوگر ہیں، اور جنگ جہاں پر ہوتی ہے ایسی زمین پر ہی وہ اپنے جانوروں کو چراتے ہیں تاکہ جنگ بھی لڑنے کا انہیں موقع مل جائے. ولا يرعون اکناف الہوین اذا حلوا ولا ارض الحدود، جب وہ پڑاؤ کرتے ہیں کسی جگہ پر ٹھہرتے ہیں تو اپنے اونٹ نرم زمین کے اطراف اور صلح والی زمین میں نہیں چراتے ہیں.